کہ ہمزاد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہمزاد کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور اس ہمزاد کے شر سے ہم کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ان کے شر سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ ہمزاد کے جو وار ہیں وہ بہت ہی نہایت خطرناک وار ہوتا ہے. آپ کسی حاسب کو تو اتار سکتے ہو، آپ کسی جنات کو تو اتار کر سکتے ہو، آپ حاضر کر سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو، لیکن وہ ہمزاد جو آپ کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر، یا جادو کی وجہ سے، یا شیاطینوں کی وجہ سے، یا پھر آپ کے حاسدین کی وجہ سے، تو اس کا توڑ اور اتار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آج میں اس کے طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم خود کو اور اپنے بچوں کو ان شیاطین و حمزات سے ہم بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ عاملین حضرات، وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو لوگ روحانی معالج ہیں، جو لوگ باقاعدہ طور پہ روحانیت کا کام سیکھ رہے ہیں، میں ان کو آج ایسا طریقہ کار بھی تعلیم کروں گا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے ہمزات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے ہمزات کو قابو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ اسی ہمزات کے ذریعے کام بھی لے سکتے ہیں. کیا ہمزات سے کام بھی لیا جا سکتا ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. اگر کام لیا جا سکتا ہے تو کس طرح لیا جا سکتا ہے، کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے ہماری وہ انشاءاللہ اسی پر ہوگی. سب سے پہلے آپ ہمزات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمزات ہے کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے. قرین اصل میں ہمزات کو قرین کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو قرین کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قرین پیدا ہوتا ہے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ کیا وہ ہمزات آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ مجھ پر اسلام لے آیا، وہ مجھ پر ایمان لے آیا. اب وہ مجھے صرف اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ورنہ ہمزات کا بیسیکلی جو کام ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کا ہے. اب ہمزات تو پتہ چل گیا ہمزات کو قرین کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا؟ ہمارے جسم میں اس کا کیا تعلق ہے؟ کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ روح اور جسم، یعنی کہ جسم پیدا ہوا، اب روح اس میں پھونکی گئی، بچے نے آنکھ کھولی، انسان نے آنکھ کھولی، تو روح اور جسم کے ملاپ سے نفس پیدا ہوا. اب نفس کیا ہے؟ نفس کی حالتیں ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس ملحمہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. تو ہمزات کیا ہے؟ کیا ہمزات ہمارا نفس ہے یا ہمزات کوئی اور مخلوق ہے؟ اب جب نفس پیدا ہوا ہمارا، اور جب نفس پیدا ہوا تو اس کے قرین وہی ہمزات جو موجود تھا، اس نے اس پر غلبہ پایا. کس پر؟ نفس پر جو پیدا ہوا. اسی لیے وہ ہمیں اکثریت میں زیادہ تر برائی کی تعلیمات دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک فرشتہ بھی مقرر ہے. اچھا، جو ہمزات ہے وہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن جو فرشتہ اس پہ مامور ہے وہ ہمیں اس برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اب جب نفس وجود میں آ گیا، نفس روح اور جسم کے ملاپ سے بن گیا، اب وہ جو ہمزاد ہے، اب آپ نے دیکھا ہے، اب یہ دیکھیں کہ اب جب بچہ بالغ ہوتا ہے اس وقت تک اس پہ کوئی سزا نہیں ہوتی، کوئی معاملات نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اس کے محافظ بنتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں.
آئی بات سمجھ میں؟ ہر انسان کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے حمزات. اچھا، اب وہ لوگ جو مسلمان گھرانے سے تعلق جن کا ہوتا ہے، جب وہ لوگ بالغ ہو جاتے ہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کا جو جھکاؤ ہوتا ہے نا وہ اس روح کی طرف ہو جاتا ہے. اور جو لوگ کفار ہیں، جو لوگ مشرکین ہیں، یا جو لوگ دوسرے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جھکاؤ اس کا جسم کی طرف ہو جاتا ہے، اسی کریں گے، یعنی کہ اس نفس کا تعلق. اب مسلمان جو ہوتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کلام الہی پڑھتے ہیں، اچھا، ان کا جو نفس ہوتا ہے نا وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ دو رستوں میں ڈگمگاتا ہے. کبھی اس کا جھکاؤ انسان کے جسم کی طرف ہوتا ہے، کبھی اس کا جھکاؤ روح کی طرف ہوتا ہے. جب روح کی طرف ہوتا ہے تو یہ روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب جسم کی طرف ہوتا ہے تو دنیاویت کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن وہ کفار و مشرکین، وہ لوگ کہ جو اسلام نہیں لائے، جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کا ٹوٹلی جھکاؤ جو ہوتا ہے نا وہ جسم کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ان میں نور نہیں ہوتا. اسی لیے ان کا جو ہمزاد ہوتا ہے نا وہ بہت طاقتور، بہت خطرناک ہوتا ہے. کہ وہ لوگ جو کسی حادثات کی اموات کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کا تعلق غیر مذاہب سے ہوتا ہے، کہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ کر دیا جاتا ہے، تو جب اس کا جسم جو جل جاتا ہے نا، اور جب جسم کی طرف جب جھکاؤ اس ہمزاد کا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اس کے جسم پر، پھر وہ اس جگہ سے بھٹک جاتا ہے. روح تو قبض کر لی جاتی ہے، اچھا روح نہیں لوٹتی. روح ایک الگ چیز ہے، ہمزاد ایک بالکل الگ چیز ہے. روح فرشتے اس کو لے کے اس کے مقام پر لے جاتے ہیں. اگر کوئی نیک بندہ تھا تو اس کی روح مقام اچھی جگہ پہ چلی جاتی ہے، اور جو اچھا بندہ نہیں تھا، جو دوسرے معاملات سے جس کا تعلق تھا، اس کی روح دوسرے مقام پہ چلی جاتی ہے، روح کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن جو ہمزاد وہ جو بھٹک جاتا ہے نا، پھر وہ تباہی مچاتا ہے، پھر وہ عام لوگوں کو تنگ و پریشان کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ معاملات آپ کو سب سے زیادہ ملیں گے ان بیرونی ممالک کے اندر، اور وہاں پہ کچھ ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں. پھر وہ جب یہاں سے کوئی شخص ہجرت کر کے بیرونی ممالک جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر لے گا، گھر میں رہے گا. اب وہ گھر جس کا ہوگا وہ گھر بھی متاثر ہوتا ہے، یا اس گھر میں کسی کی اموات ہوئی ہوتی ہے، اس کا ہمزاد وہاں موجود ہوتا ہے جو تنگ و پریشان کرتا ہے. پھر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. تو یہ چیزیں بھی نا تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اس لیے ہم جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس گھر میں قرآن خوانی کرتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں، یا تلاوت کرتے ہیں، یا ہم نماز پڑھتے ہیں، یا ہم پانی جو بھی کچھ کلام الہی پڑھتے ہیں ہم اس کو پانی چھڑکتے ہیں. تو اس کی برکت سے اس گھر کے اندر جو شیاطین ہوتے ہیں، جو ہمزاد ہوتے ہیں، جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس گھر سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اب جس گھر میں ایک گھر ایسا لیں گے جس میں روزانہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک گھر ایسا لیں گے جہاں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، اس گھر میں اور اس گھر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہمزاد کیا ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب ہمزاد کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. اب جیسے عبرانی زبان میں اسے تعیف کہتے ہیں، عربی میں اسے کریم کہتے ہیں، سنسکرت میں اس کو سایہ کہتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا کہ فلاں شخص کو سایہ ہو گیا، فلاں لڑکی کو سایہ ہو گیا، فلاں کے پیچھے سایہ پیچھے لگ گیا، فلاں شخص یہاں سے گزر رہا تھا، سایہ نے اس کو گھیر لیا. اب وہ ہمزاد کا سایہ ہے، جنات کا سایہ ہے، شیاطین کا سایہ ہے، شیطانی جنات کا سایہ ہے، یا پھر جادو کے ذریعے سائے کو مسلط کیا ہے.
پھر وہ ایک الگ میٹر ہے. اب اسی طرح اس عمل کو سنسکرت میں سایہ یا سایہ پر کشی کہتے ہیں. اب اردو میں، فارسی میں، اردو میں اس کو ہمزاد کہتے ہیں. اچھا، اسلام میں صوفیاء کرام اسے جسم لطیف اور جسم مثالی وغیرہ کے نام سے اس کو پکارتے ہیں. اس کے باقاعدہ اعمال کرواتے ہیں بزرگان دین. اچھا، اعمال جو بزرگان دین کرواتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کرواتے کہ تم اس کو حاضر کرو گے اور اس سے لوگوں سے کام لوگے اور لوگوں کو کام دو گے اور لوگوں کی وہ کرو گے. ان کا مقصد و مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جس کے کنٹرول کے اندر یہ ہمزاد آ جاتا ہے، جو نفس سے تعلق رکھتا ہے، نفس سے اس کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے آپ نے دل دیکھا نا، قلب. اب قلب کے اندر ایک دھڑکن ہے. اب جب تک وہ دھڑکن دھڑک رہی ہے تو قلب زندہ ہے، انسان سانس لے رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے نفس کے اندر جو قائم مقام ہے نا، وہ ہمزاد یہی قرین ہے جو اس میں دھڑک رہا ہے نفس کو، جو نفس کو زندہ رکھے ہوئے. ورنہ نفس کہتے ہیں بزرگان دین کہ ساری زندگی انسان عادت کر لے، نفس مردہ نہیں ہوتا، لیکن نفس کمزور لاغر ضرور ہو جاتا ہے. نفس اگر مردہ ہوا اور اسلام لایا تو وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو ہمزاد ایمان لایا تھا. کہ اس کریم کا مقام ہمارے نفس میں بالکل اسی کے مترادف ہے کہ جیسے قلب میں ہماری دھڑکن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عام شخص کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے اس سے کہ جیسے اس کا تعلق اس کے جسم میں روح سے ہے. اس ہی لیے بزرگان دین نے مختلف نفس کشی کرنے کے طریقہ کار سمجھائے ہیں. اس لیے بزرگان دین نے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو مختلف طریقہ کار سمجھائے کہ تم یہ پرہیز کرو، تم یہ پرہیز کرو، تم یہ کام نہیں کرو، تم وہ کام نہیں کرو. صرف کس لیے؟ ہماری اپنی اصلاح کے لیے، کہ ہمارا نفس لاغر اور کمزور ہو، یعنی کہ جو ہمزاد ہے نا ہمارے اندر کا، وہ کمزور اور لاغر پڑ جائے. جب وہ کمزور اور لاغر پڑ جاتا ہے پھر ہم اس پر گرفت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب میں آتا ہوں دوسری جانب کہ جو سفلیگر لوگ ہوتے ہیں، جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں اور جن کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، ہمارے اسلام سے نہیں ہے، جو غیر مذہب سے تعلق ہے جن کا، اور جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر جادو کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں. اب کہ جب ان کی زندگی پوری ان برائیوں کے دلدل کے اندر دھس جاتی ہے اور وہی ہمزاد ان کے جسم کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور جب ہمزاد انسانی جسم کے اوپر غالب آتا ہے تو وہ اپنی پوری قوت اور پاورز کے ساتھ آتا ہے. اب انسانی جسم کی قوت، مثال کے طور پر میری قوت یہ ہے کہ میں ایک وقت میں میری قوت کی کیپیسٹی 1% ہے، لیکن اس ہمزاد کی قوت کی کیپیسٹی 100% ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمزاد کی قوت اور پاور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی جسم جتنی دیر میں ایک پلک چھپکتی ہے، انسانی جسم کی آنکھ جتنی دیر میں پلک چھپکتی ہے، اتنی دیر کے اندر یہ ہمارے اندر جو قرین ہے، جو جسم پہ غلبہ کر گیا ہے، یہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے پہ پہنچ جاتا ہے. کتنی قوت ہوگی اس کی، کتنی پاورز ہوگی اس کی. ہمزاد کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، جبکہ ہمزاد روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں وہ قوت کا مجموعہ ہے نا جو کسی شیاطین میں نہیں ہے.
اور جو لوگ حمزات کو اپنے قابو کر لیتے ہیں پھر وہ اس قوت پر غلبہ کر لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی قوت کتنی ہے کہ پلک جھپکنے سے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے پہ پہنچ گیا. اب سمجھنے والی بات ہے یہ قوت ایک قرین کی ہے تو آپ کی روح کی قوت کیا ہوگی؟ پھر روح کی قوت کے آگے اس کی قوت ایسی ہے کہ جیسے ہمارے جسم میں آگ چھپکی، یہ ہماری ظاہری قوت ہے اور وہ قرین جو ایک سرے سے دوسرے سرے پہنچ گیا. اب اس قرین کی قوت یہ کہ پلک چھپکی اور روح وہ ایک سرے سے دوسرے سرے پہنچ گئی. اسی لیے تو روحانیت کو عروج ہے، اسی لیے تو روشنی ہمیشہ اندھیرے سے ایک قدم آگے ہی رہتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نیکی بدی ساتھ ساتھ ہے، اچھائی برائی ساتھ ساتھ ہے، اندھیرا روشنی ساتھ ساتھ ہے، دن اور رات ساتھ ساتھ ہیں. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے گھر کے برتنوں کو ڈھانک دو، گلاس کو، کھانے کے برتنوں کو اوندھا کر کے رکھ دو کہ اس وقت شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور جب وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ان کا گزر ہماری راہ گزروں سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے اور ان میں فاصلہ ہے، اور ان کو ہمارے قریب آنے سے جو ہمیں روکے رکھتی ہے، ان کو روکے رکھتی ہے نا، وہ کچھ ہے جو کچھ ہم تعلیم کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے سلسلے کی تعلیمات ہیں، یا جو کچھ ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم آیتیں پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیں ان سے محفوظ رکھتی ہے. اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے گھروں کے اندر ان کا مجموعہ موجود ہو، ان کا ہجوم موجود ہو. اور وہ جادوگر حضرات، وہ سپلیگر لوگ کہ جو جادو کرتے ہیں، وہ ان شرکیہ کلمات کے ذریعے کہ جو ان کا قرین ان کے جسم پر غالب آتا ہے، پھر وہ اس کو حاضر کر کے اپنے روبرو کرتے ہیں، پھر وہ اس کو چند پیسوں کے عوض لوگوں پر مسلط کرتے ہیں. اپنی طاقت کی گھمنڈ میں، اپنے طاقت کے زوم میں پھر وہ یہ کام کر کر کے دکھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی طریقے سے اسی کے اعمال جو قرین کو جو مسلط کیا جاتا ہے، جو حمزات کو جو مسلط کیا جاتا ہے نا، پھر قرآن میں ایک آیات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ عمل یاد کر لیں، آپ دیکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ کس لیے عمل ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے وہ عمل ہے. خاص لوگوں کی بات میں بعد میں کروں گا، پہلے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے میں اس سے بچاؤ کی تدبیر بتا رہا ہوں، احتیاط بتا رہا ہوں، اور کس طرح ہمیں ان کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے. میں وہ قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں، اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ عام لوگ کس طرح پڑھیں گے تو حمزات کے شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، یعنی کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی کہ انہی قرین سے، انہی شیاطینوں سے، انہی وسوسے سے مراد، وسوسے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، جب اسی قرین نے جب آپ کے جسم پر غلبہ کیا نا، پھر یہ آپ کو حکم دیتا ہے، پھر یہ آپ کو پیغامات دیتا ہے، پھر یہ آپ کے جسم کے اعضاء پر قابض ہوتا ہے، پھر یہ اپنی مرضی سے آپ کے قدم برائی کی طرف اٹھاتا ہے، آپ کے قدم گناہوں کی طرف اٹھاتا ہے، آپ کو ایسی دہلی سے، ایسی دلدل میں لے جاتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہو جاتا ہے. اس میں قرآن میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رب،
قرآن کی آیت ہے کہ میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، او اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے قریب آئیں، میرے پاس آئیں۔ اب کسی شخص نے جادو کے ذریعے بھیجا اور کوئی شخص یہ آیت پڑھتا ہے، یہ اس نے اپنے گھر پہ لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ اپنے گھر کے دروازے پہ لگا دیتے ہیں، انٹرنس پہ لگا دیتے ہیں، لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں، یہ آیت لکھ کے چھوٹی سی لگا دیتے ہیں۔ وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ اس آیت کی برکت ہے، کہ اس کی آیت کی برکت سے وہ شیاطین اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ اور خاص کر اس آیت یہ سمجھ لیں اسپیشلی آیت اسی لیے ہے یہ کہ اسے محفوظ رکھتی ہے ہر قسم کی شیطانی اثرات سے، ہر قسم کے حمزات کے اٹیک سے۔ اس کو صرف 33 مرتبہ یعنی کہ 33 مرتبہ عام لوگ پڑھ لیں، وہ ان کے تمام جادوگروں کے حمزات کے شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی سایہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی راہ گزر سے گزر جائیں، آپ جیسے جیسے بڑھتے رہیں گے صفائی ہوتی رہے گی آپ کی۔ یہ اس آیت کا نور ہے، اس آیت کی برکت ہے۔ اور اس آیت کے ماتحت بزرگان دین فرماتے ہیں جو موکلان ہے نا، وہ محافظ ایسے محافظ ہیں جو کسی کو بخشتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس آیت سے ہم ان کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں، شر سے بچ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی آیت کے ذریعے ہم اپنے ہی حمزات کو بیدار کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے کریں گے؟ میں اس کا بھی طریقہ سے کار سمجھاؤں گا آج آپ کو۔ ہم اس کو بیدار بھی کر سکتے ہیں، اس سے کام بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک وقت میں محنت کرنی پڑے گی، بس تھوڑی سی۔ اس کے بعد میں کچھ طلسم آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس کا تعلق قرین سے ہے، یعنی کہ حمزات سے ہے، ان طلسمات کا تعلق، کہ خالی ان طلسمات کو لے کر جلانا ایسا ہے کہ سامنے ٹھک کر کے آ جانا، کہ جیسے آپ نے کوڈ ملا ہے نا، آپ جیسے ڈاکٹر صاحب کو فون ملاتے ہیں 0345، آپ نے ڈاکٹر صاحب کو نمبر ڈائل کیا، کس کو کال لگے گی؟ ڈاکٹر صاحب کو کال لگے گی۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کا نمبر یہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ان کا کوڈ ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی محنت کرنی ہے آپ نے، ایک وقت کی محنت ہے اور زندگی بھر کے لیے آسانی ہے، لیکن اس کو آپ اپنا پیشہ نہیں بنانا۔ کیونکہ اس کو بیدار کرنا اور پھر صحیح راستے پہ چلنا، یہ سمجھ لیں کہ ابھی آپ پتھروں پہ چل رہے ہو، پھر آپ کانٹوں پہ چلنے شروع کر دیتے ہو۔ یہ آپ کے معاون و مددگار بھی ہوتے ہیں، آپ کو صحیح راستہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو لوگوں کی خبریں بھی لا کے دے رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ راستہ پتھریلا سے مانند ہو جاتا ہے، بالکل سخت راستہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو تابع کریں، اس کو بیدار کریں، صرف اس لیے کہ آپ اپنے سلوک کا راستہ آگے آسانی کے ساتھ طے کر سکیں، آپ اپنا روحانیت کا راستہ آگے سے آسانی کے ساتھ طے کر سکیں۔ اور جو لوگ اس کو بیدار کر لیتے ہیں ان کا سفر آگے اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ گھر بیٹھے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک شخص پیدل چل چل کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور ایک شخص گھر بیٹھ کے سب کو پیغامات دے رہا ہے، کتنا فرق ہے اس کو بیدار کر لینے کے بعد۔ اس کو بیدار کرنے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ میں صرف فائدے نہیں بتاؤں گا آپ کو، نقصان بھی آپ کو بتاؤں گا۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان اس کا بیدار کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، کسی کے ساتھ غلط کرتے ہو، کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچاتے ہو، تو پھر یہی جو حمزات ہے نا، پھر یہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر یہ آپ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پھر یہ ہر حربے اپناتا ہے آپ کو۔ جن لوگوں میں ظرف ہے، جو لوگ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کہ میں برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، یا میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کروں گا، یا میں کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گا، یا میں کسی سے دشمنی میں بدلہ نہیں لوں گا، تو پھر یہ اس کے بڑے معاون بن جاتے ہیں۔ پھر یہ
لیکن اس کے لیے پھر ہمیں سخت دل چاہیے ہوتا ہے، اس کے اندر پھر ہمیں سخت ریاضت چاہیے ہوتی ہے، جو ایک وقت کی ہے اور کچھ ہی دنوں کی ہے، لیکن جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سارے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے، انسان کے ہر چیز میں بہتری ہو جاتی ہے اس میں اس کے۔ اب وہ کیا عمل ہے؟ اچھا، عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو ان سے بچنا چاہتے ہیں اور بچنا چاہیے، اور رات سوتے وقت بھی اسی قرآن کی آیت کو پڑھنا چاہیے۔ آئی بس سمجھ میں؟ آیت کیا ہے؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ آئی بس سمجھ؟ چھوٹے بچے یہی آیت لکھ کے بچوں کے گلے میں ڈال دیں، بچے آپ کے محفوظ ہو گئے، ہر قسم کی شیاطین سے محفوظ، ہر قسم کے اس سے محفوظ۔ اب آ جائیں وہ خاص لوگ، وہ میرے ہم سفر ساتھی کہ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو یہ تعلیم کروں کہ وہ اس کو بیدار کریں اور پھر اس سے کام لیں، اس کے کام لینے کے طریقہ کار بھی میں سمجھاؤں گا۔ وہ طلسمات کیا ہیں، وہ نقش کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے ایسے ایک ہرن کی جھلی لینا ہے۔ یہ ہرن کی جھلی میرے ہاتھ میں ہے، اچھا یہ خاص لوگوں کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ہرن کی جھلی ہے، آپ نے ہرن کی جھلی پہ لینا ہے، اور ہرن کی جھلی پہ جب یہ نقش لکھا جاتا ہے نا، یہ فلیطہ لکھا جاتا ہے نا حمزات کے بیدار کرنے کے لیے، تو 3 دن کے اندر، زیادہ نہیں، 3 دن کے اندر آپ اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہو، اپنے جو آپ چاہتے ہو نا آپ اس تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرن کی جھلی کی ایک خاص تاثیر ہے، ہرن کی جھلی عجائبات میں سے ہے کہ ایک فریضہ آپ کسی کاغذ پہ لکھو، یہی فریضہ آئی بس سمجھ میں، اور یہی فریضہ آپ ہرن کی جھلی پر لکھو۔ اب کرنا کیا ہے وہ میں سب سمجھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہرن کی جھلی چاہیے ہوگی جس کے اندر فریضہ لکھا جائے گا۔ اچھا، وہ خاص لوگ جو یہ 3 دن کا عمل کریں گے حمزات کے بیدار کرنے کے لیے، یا حمزات کو جگانے کے لیے، یا حمزات کے لیے، تو وہ لوگ سب سے پہلے اسی قرآن کی آیت کو، جو میں نے آیت قرآن کی پڑھی ہے ابھی، آئی بس سمجھ میں، اسی آیت کو 40 دن میں وہ 1.25 لاکھ مکمل کر لیں گے، پرہیز کے ساتھ کریں گے، ترک جلالی اور ترک جمالی، یہ ایک وقت کی محنت ہوگی 40 دن کی ان کی، 3125 مرتبہ 40 دن میں یہ مکمل کر لیں گے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی عمل کے دوران ہی حاضری ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ ہمارے جو قرین، ہمارے جو حمزات ہیں نا، میں خود اپنی حمزات کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے، میں کسی عامل کے حمزات کی بات نہیں کر رہا، کسی کے دوسرے کے حمزات کو جگانے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ہی حمزات کو جگانے کی، بیدار کرنے کی بات کر رہا ہوں، عاملین کے لیے، کہ عاملین اپنا خود کا حمزات کس طرح بیدار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھنی ہے، آئی بس سمجھ میں، کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، صرف چھوٹی سی آیت ہے، 3125 مرتبہ پڑھنا ہے پرہیز کے ساتھ۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے بند کمرے میں، یعنی کہ جو مخصوص آپ کا کمرہ ہوگا نا، مخصوص کمرے میں کرنا ہے۔ اچھا، لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ حمزات کا عمل جو نا آپ نے قبرستان میں کرنا چاہیے، کہیں باہر جگہ کرنی چاہیے، جبکہ اگر اس میں دیکھا جائے نا تو سب سے سریع تاثیر جو انسان خود اپنے حمزات کے لیے کرتا ہے نا، وہ ایسا گوشے اور نشین ہو کر کرے کہ ایک حجرہ لے لے یا ایک کمرہ کر لے، اس کو مخصوص کر لے اپنے لیے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ لوگ قبرستان میں بھی کرتے ہیں، لوگ باہر جا کے بھی کرتے ہیں، لوگ صاحب مزار کی قبر پہ بھی بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کی اپنی الگ الگ تاثیر بدل جاتی ہے۔ لیکن آپ اپنا گھر لیں، اپنا گھر ہو، اور چھت پہ بلے سے ایک کمرہ بنوا لیں، ایک اسٹور بنوا لیں چھوٹا سا، جو آپ کے پڑھائی کا ہو، جہاں پہ بچے نہ آتے جاتے ہوں، جہاں پہ نابالغ بچے ہوں یا دوسرے بچے ہوں، پاکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس کے اندر، صرف کمرے کی حد تک آپ اس کمرے کو تیار کر لیں۔ آئی بات سمجھ، آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو تیار کرنے میں ترک جلالی اور جمالی عمل شروع کرنے سے 3 دن پہلے آپ نے پرہیز شروع کر دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس دن عمل شروع کریں اسی دن پرہیز کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، 3 دن پہلے پرہیز کرنا ہوگا، آئی بات سمجھ، اور پھر 4تھے دن سے عمل شروع کرنا ہوگا پرہیز کے ساتھ ترک جلالی اور جمالی۔
آئی بس سمجھ میں. آپ پرہیز کریں گے 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیں گے. جب 40 دن میں 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے 3 ہرن کی جھلیاں منگانا. یہ تو خیر ہرن کی جھلی کا بڑا سائز ہے اور یہ میرے پاس ہرن کی جھلی تقریباً 20 سال پرانی ہے. یہ 20 سال پرانی ہے یہ ہرن کی جھلی جو میرے ہاتھ میں ہے. یہ میاں حضور کے پاس گفٹ آئی تھی تو یہ میاں حضور سے میں نے لے لی تھی. تو اس وقت مجھے یہ عمل تعلیم ہوا تھا. تو آپ چاہیں تو اس کے 3 حصے بھی کر سکتے ہیں یا چاہیں تو ایک اگر جھلی مل جائے تو ایک پکڑ لیں. ہرن کی جھلی لینا ہے آپ نے, اس میں چراغ لینا ہے, چراغ لینے کے بعد اس میں آئل لینا ہے, چمیلی کا تیل لے لیں, سرسوں کا تیل لے لیں, کوئی بھی تیل لے لیں جو آپ کے پاس آنے میسر ہو. اچھا اس کے اندر کرنا یہ ہوگا کہ اس میں آپ نے تانبے کا چراغ لینا ہے. تانبے کا چراغ خود آپ بنوا لیں, آرام سے آپ کو بن جائے گا. اب جو لوگ روحانی مولوی ہیں نا وہ تکلیف اٹھائیں تھوڑی سی, کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے اتنے. ہم جب تکلیف اٹھائیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا اس کی اہمیت کیا ہے. ایک تانبے کا چراغ بنوا لیں, آئی بس سمجھ میں, اور تانبے کا چراغ بنوا لیں, تانبے کا چراغ رکھیں اور اس میں تیل ڈالیں, اور پھر آپ نے یہ فلیتا جو میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں بلیک بورڈ پہ لکھ کے سمجھاتا ہوں. اچھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ میں نے فلیتا اس پہ لکھ دیا. فلیتا کیا ہے اور فلیتا کس طرح بنے گا اور فلیتے کے اندر طلسمات کیسے بنیں گے یہ سمجھ لیں کہ حمزات کو بیدار کرنے کے لیے ہے. یا مارکر چل نہیں رہا کیا؟ مارکر ہے کوئی دوسرا؟ بلیک مارکر دیکھو کوئی. ہاں ریڈ دے دو, کوئی سی بھی دے دو. آپ نے کسی بھی اس سے یہ پہلے چکور کھانا بنا لینا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے یہ 4 کھانے پیک کرنا ہے. یہ آ گیا 1 2 3 4. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے جیسے واو لکھتے ہیں نا ایسے ہم نے واو لکھا. ٹھیک ہے, اور یہ پورا نیچے تک لے کر آ گئے. اب یہاں پہ جیسے ہم کاف لکھتے ہیں نا, ایک کاف آ گیا, یہ ایسے بنے گا. یہ طلسم ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن کوشش کرنا ہے کہ بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہو, اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آ گیا سواد. جیسے سواد لکھتے ہیں نا, یہ سواد لا کے ہم یہاں پہ ایسے آئے, پھر ہم نے اس کو ایسے بنا دیا کہ جیسے محراب بناتے ہیں نا, اس کو ہم نے ایسے بنایا. صحیح ہے. اب یہاں پہ ہم یہ ہے 2 تشمیہ علیہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم 3 دفعہ کھینچیں گے, 1 2 اور یہ 3. صحیح ہے. پھر یہ 1 2 3 1 2 3. اچھا, ان طلسمات کا تعلق ہمارے جسم سے جو حمزات ہے اس سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا. یہ حمزات کا یاد رکھنا ہے اس کا. اور پھر یہ ایسے کھینچا اور یہ پھر ہم نے ایسے تھوڑا سا نیچے لے کے اور پھر ہم نے یہاں پہ 7 بنایا جیسے 7 بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے بس آپ نے. ٹھیک ہے, یہاں پر آ گیا 9. ٹھیک ہے, پھر یہ ایسے علامت آ گئی. ٹھیک ہے, پھر یہ 9, پھر یہ ہے آ گیا. ٹھیک ہے, پھر 9 1 1 اور یہ علامت آ گئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جگہ کم ہے, یہاں پہ جگہ زیادہ ہے, تو پہلے یہ یہاں پہ ہم نے این کرنا ہے. این بناتے ہیں نا این.
اب یہاں پہ ہم 7 دفعہ لے کر آئیں گے, 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7واں ہم اس کو ملا دیں گے اس سے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کونے پہ دوبارہ ہم نے ہے کی علامت بنائی ہے, پھر 7 مرتبہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 کی علامت, اس کو ہم نے ایسے ملا دی, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کی علامت آ گئی, ٹھیک ہے, یہ 1 1 آ گیا اور یہ تو ہم نے اس کو ملا دیا, صحیح ہے. اچھا یہاں پہ اسپیس کم ہے لیکن یہاں پہ جو نا ہے کی علامت کے ساتھ بنے گا کونے پہ, یہ ہے کی علامت آ گئی, 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 آ گیا. اسی طریقے سے یہاں پہ ہے کی علامت آئے گی, 1 2 3 4 5 6 7 آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ n کی علامت آئے گی, یہ n ہے, یہ n کی علامت ہے, یہاں پہ ہے کی علامت, یہاں پہ n آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس کا تم نے پی ڈی ایف بھی میں نے بنوایا ہے نا, آپ اسکرین پہ شو کر دو تاکہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے صحیح آسانی کے ساتھ نا, جو میں نے تمہیں دیا تھا لکھ کر, ٹھیک ہے. یہاں پر آ گیا ہے, یہ بلیک بورڈ تھوڑا سا وہ ہے لیکن آپ کے بلیک بورڈ اس پہ صحیح سمجھ آ رہا ہوگا آپ کو, اور یہ آ گیا تو یہ آ گئی علامت لام کی, یہ 1 1 9 1 1 یہ 7 کیا علامت ہے یہ. اچھا اس میں یہاں پہ 3 نقطے آئے, ایک نقطہ یہ ہے, ایک نقطہ یہ ہے اور ایک نقطہ یہ کہ جیسے شکل بنتی ہے, یہ 3 نقطے اس میں آئیں گے. اب یہ آپ کے بالکل اسکرین پر موجود ہے, آپ یہاں سے اس کو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو, اور اس کو HTML کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھ سے اجازت لینی ہوگی, یہ ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ پورا ترتیب میں نے پوری بتا دی آپ کو, طریقہ میں نے پورا بتا دیا لیکن اجازت لے کر کرنا. یہ پورا اس کا ہے حمزات کو بیدار کرنے کا فلیطہ, آئی بس سمجھ, یہ پوری علامتیں آئیں گی, ٹھیک ہے. پھر سمجھ لیں اس میں 786 نہیں لکھا جائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس میں صرف وہ صرف اسی ترتیب سے نقش بنایا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ پورا 9, یہ علامت 9 علامت 9 11 علامت, پھر یہ علامت ہے کی علامت 11 توئیں ہے کی علامت, پھر یہ 3 نقط کی علامت, پھر 9, پھر یہ علامت اور 1 1 1 1 9 1 1 یہ لام, پھر یہ n کی علامت, یہاں پہ n آئے گا اور یہاں پہ ہے اور ہے آئے گا, جس طرح آپ کے اسکرین پر وہ فلیطہ موجود تھا, ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس پورے علامت پورے فلیطے کو لکھنا ہے. کس کے اوپر لکھنا ہے؟ ہرن کی 3 جھیلیں لینا, 3 دن کا یہ عمل ہوگا. جب آپ کے 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل ہو جائے گی پھر آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ ایک کمرے میں بیٹھیں گے, رات کا وقت ہوگا, اور آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ چراغ ہوگا تانبے کا, اس میں آپ تیل ڈالیں گے, اس کے بعد ہرن کی جھیلی پہ یہ اسی طریقے جیسے لکھا ہوا ہے, یہی نقش لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے پورا, یہ ایسے فولڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ایسے فولڈ ہو گیا, اس کے اندر پھر ہم نے اس کو روئی لپیٹ دینا ہے. اچھا روئی لپیٹ لینے کے بعد پھر ہم نے اس کو اس کمرے کے اندر, اس کے اندر چراغ کے اندر رکھ کے, اور ہم نے یہی قرآن کی آیت پڑھنا ہے. کون سی؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, یہ آیت پڑھ کے ہم نے ماچس سے جلانا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کو دیے کو روشن کر دینا ہے. جب وہ دیا روشن ہو جائے گا پھر وہ دیے کو ہم اپنی پشت پہ رکھ دیں گے, اپنے سامنے نہیں رکھیں گے, اپنی پشت پہ رکھیں گے اور پھر سامنے بیٹھیں گے. اس کمرے کے اندر اندھیرا ہوگا, صرف چراغ کی روشنی ہوگی. اب اس چراغ کی روشنی کے ساتھ نہ پنکھا چلے گا نہ اے سی چلے گا آپ کا, یہ ذہن میں رکھیے گا. کہ ایسا نہ پنکھے چل رہے ہو, اے سی چل رہا ہو, سکون سے بیٹھے ہو کر رہے ہو آپ, ایسا نہیں ہوگا. پیچھے آپ کے چراغ کی روشنی ہوگی, اور جب آگے آپ بیٹھو گے نا, اور جب آگے آپ بیٹھو گے تو آپ کا سایہ ہوگا. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا آپ نے اپنے سائے کو بھی فوکس کر سکتے ہو, اور آنکھ بند کر کے آپ نے یہی آیت پڑھنی ہے 990 مرتبہ, یعنی کہ 990. 2 دن 990 پڑھیں گے, تیسرے دن 991 پڑھیں گے. یہ یاد رکھنا کہ یہ تعداد کا پڑھائی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. جو لوگ اعمال کرتے ہیں اور تعداد کو اپنے مد نظر نہیں رکھتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں, اور جو لوگ اعمال کرتے ہیں تعداد کا بھرپور خیال رکھتے ہیں, آئی بات سمجھ میں,
وہ ہر قسم کے رجت سے، ہر قسم کے نقصانات سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں. آئی بس ہمیں آپ نے 990 کی تعداد پڑھنا ہے، چراغ جلتا رہے گا. آپ نے 990 کی تعداد مکمل کرنا ہے، مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے. آئی بس سمجھ میں. اچھا، پھر آپ کو کچھ کیفیات ہونے شروع ہوں گی اسی عمل کے دوران. آئی بس سمجھ میں. اور کیفیات کیا پیدا ہونے شروع ہوں گی؟ آپ کے جسم کا درجہ حرارت نارملی روٹین سے بڑھ جائے گا. آئی بس سمجھ. اب جیسے مثال طور پہ کوئی ٹھنڈے ممالک میں بیٹھا ہو، ٹھنڈے ممالک میں نہ اے سی کی ضرورت پڑتی ہے نہ پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ بیٹھا بھی ہے تو اس کو سردی کا فیل ہو رہا ہے. لیکن جب یہ پڑھائی کریں گے تو اس کی سب سے کیفیت ہوگی کہ جسم کے اندر ایک ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی کہ اس کو آگ لگنے لگے گی. آئی بس اب ہم اس کی تحریک کو باہر لے کر آ رہے ہیں اپنے جسم سے. آئی بس سمجھ. اب ہم اس کو منتقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو منتقل کر رہے ہیں اپنے جسم سے باہر. پھر جب ہم اس چیز کو ہم اس طریقے سے پڑھ لیں گے، ہماری جو کیفیات ہوں گی نا، سب سے پہلے کیفیات یہ ہوگی، اور اس کے بعد ہم نے بالکل آگ بن کر کے پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے. جب ہم 990 کی تعداد مکمل کر لی، ہم نے چراغ جل رہا ہے، چراغ نہیں بجھے گا. ہم نے 990 کی تعداد پوری کر لی، پھر ہم مراقبے میں بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں گے. پھر نہ ہم نے کچھ سوچنا ہے، پھر نہ ہم نے کچھ پڑھنا ہے. اچھا، پڑھنا صرف 990 مرتبہ ہے، 991 992 993 نہیں، یا اس سے کم نہیں. اتنی تعداد کے چاہے آپ، ہم تو جب کرتے تھے جو چین ہوتے نا، چین ہم اپنے پاس گن کے رکھ لیا کرتے تھے تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. یہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح بھی اگر ہوتی تھی، تسبیح کے دانے بھی ایک ایک دانہ گنا ہوا ہوتا تھا ہمارا، کہ بھائی اتنے تعداد ہیں تو اتنے مرتبہ ہم اس کو اتنا کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ہمارا ہو جائے گا. آئی بس سمجھ. پھر آپ نے جب 990 کی تعداد مکمل کر لینا ہے، چراغ جلتے رہنا ہے، پھر آپ بیٹھ جائیں. اب آپ آدھے گھنٹے بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، جب تک چراغ جل رہا ہے اس وقت تک بیٹھ جائیں. جب ہم نے آج سے کافی ٹائم پہلے، شاید 15-16 سال ہو گئے ہوں گے، ایسے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے، تو ہم اس وقت تک بٹھا لاتا جب تک چراغ جلتا رہا تھا. اب اس وقت ہم نے غلطی سے ہوا یہ تھا ہمارے ساتھ، ہم نے بڑا چراغ لے کے نا بڑا فلیدہ بنا لیا تھا، وہ تیل دار ڈال دیا تھا، تو ہمیں تقریباً 6-8 گھنٹے ہو گئے تھے. تو اس حساب سے آپ اپنا کام کریں گے. پہلا دن گزرے گا، دوسرا دن جب گزرے گا نا آپ کو، تو آپ کو اپنے ہی قریب ایک سائے سے دوسرے سائے نظر آئے گا. آپ کو ایسا نہیں کہ آپ مراقبے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے، نہیں، بالکل آنکھ کھولے. اچھا، پہلے دن میں بھی یہ بات ظاہر ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک سائے دوسرے سائے سے الگ ہو رہا ہے، یہ محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو فیل ہوگا. یہ میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک سایہ دوسرے سائے سے جیسے الگ ہوتا ہے نا، آپ کو فیل ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یار یہ ایک سائے سے 2 سایہ ہے. آئی بس ہم نے ایسا فیل ہوگا جب دوسرے دن ہوں گے. اور جب تیسرے دن ہوں گے نا تو پھر یہی سایہ سب کچھ ہوگا. مجھے پانی پلانا ہے بس. تو اس عمل کے لیے اچھا اب تھوڑی سی نا احتیاط بھی سمجھ لیں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے سب کا فائدہ ہی فائدہ نہیں ہے، نقصانات بھی ہیں. یہ بھی ذہن رکھنا. نقصانات کس صورت میں ہو سکتا ہے ہمیں، کہ اب مثال کے طور پہ جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو، آپ نے کنڈی کھولی ہوئی ہے، اب آپ کے کوئی بچہ بھاگتا ہوا آ گیا گھر کمرے کے اندر، یا بچوں میں لڑائی ہوئی، دونوں بچے بھاگتے ہوا آ گئے، شور میں جانا ہے گھر کے اندر، آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہوئی، تو آپ کے معاملات ڈسٹرب ہونے کا خدشہ ہے. لیکن یہ یاد رکھنا حمزات کا عمل بہت سخت عمل ہوتا ہے. میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر رہا ہوں ہر عمال سے. یا تو بچوں کو بالکل الگ کر دیں، یا دوسرے گھر میں بھیج دیں، یا نانی کے گھر بھیج دیں، یا دادی کے گھر بھیج دیں. آئینہ بس جب اس عمل کو پڑھیں. اچھا جب یہ عمل ہو جائے نا، اور پھر آپ اپنے کمرے کو لاک کر دیں. آئی بس ہم نے پھر آپ جب جائیں گے پھر کام لینے کے طریقے پھر میں وہ سمجھاؤں گا، پھر اس ترتیب سے کام لیں گے. اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں، اس میں مایوسی نہیں ہوگی. تیسرے دن کا جو سایہ ہوگا نا وہ آپ کے سامنے ایسے آ جائے گا. آپ جو بات کرو گے نا وہ آپ کو جواب ملے گا، جو آپ گفتگو کرو گے وہ آپ کو رسپانس ہوگا. آپ جس کام کو بولو گے، جو قول و قرار کرو گے، جو معاہدہ کرو گے، میں نہیں بولتا کہ آپ نے اس طرح معاہدہ کرنا ہے، ہاں بھائی کون ہے، کیوں بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، نہیں. جب پریکٹیکل میں آپ بیٹھو گے نا آپ خود معاہدہ کرو گے. یہ سایہ آپ پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک آپ صحیح راستے پر ہوگے.
یاد رکھنا صحیح راستے سے مراد ناجائز کام ہرگز نہیں کرنا. کبھی بانڈ کے چکر میں، لاٹری کے چکر میں یا کسی ایسے کام کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا. یاد رکھنا یہ کر تو دیں گے لیکن تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، تمہارے بھی کسی کام کا نہیں ہوگا. پھر تم اس چکر میں نہیں پڑنا. اور دوسرا یہ کہ کسی کو بے جا تکلیف نہیں دینا، کسی پہ بے جا مسلط نہ کرنا، کسی پہ بے جا کوئی نقصان نہیں پہنچانا کسی کو. تو یہ سایہ آپ پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا. آپ ہی غالب رہوگے اسی سایہ پر، کیونکہ یہ آپ ہی کے جسم کا حصہ ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ یہ اس بات کا خیال رکھنا. اس کے بعد آپ اپنے وقت کے بادشاہ ہو بس. اچھا لیکن ایک کام اور کرنا کہ جب یہ کوئی بھی کام کرے گا وہ سب سے پہلے پرسنل مجھ سے اجازت لے گا. کامنٹس میں اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھ سے فون کر کے مجھ سے طریقہ کار پوچھیں گے سارے، جس نے بھی کرنا ہوگا. اچھا اس کی کوئی بھی معاملات نہیں ہے میری طرف سے. اس کی ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں تاکہ ان کو کچھ پھل ملے. وہ اس شجر میں سے جو ہمارے خانوادے کا ہمارے بزرگوں نے جو درخت لگایا ہے نا، اس میں جو پھل ہیں اب وقت پھل کھانے کا ہے. کہ آپ لوگوں نے جو جتنی محنتیں کری ہیں، کہ جتنا پرہیز کرا ہے، جتنی احتیاطیں کری ہیں، اب اس درخت میں سے آپ پھل کھاؤ. اس کی اجازت بہت ضروری ہے، اس بات کا خیال رکھنا. بس میری اجازت کے بغیر کوئی نہ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں آج کا عمل بھی میں نے سمجھا دیا، وہ بھی سمجھ آؤ گا. عام لوگ صرف 33 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. اور کسی کو اتارے کے لیے پانی دم کر کے، اچھا اس سے صرف یہ نہیں ہمدار، سب سے بڑی بات بتاؤں کیا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا نا، آپ کو سمجھ لیں پھر کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. چاہے وہ جادو کو اتارنا ہو، گاڑے ہوئے جادو کو نکالنا ہو، جادو کو ختم کرنا ہو، شیاطین کو حاضر کرنا ہو، اس کو ختم کرنا ہو، بلانا ہو. اس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں، بہت سے. اب میں نے اس کی قوت و پاور تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی کیا ہے، لیکن ہم نے اس کی پاور پہ قناعت نہیں کرنا، کیونکہ آپ کی پاور اس سے کئی گنا زیادہ ہے. آپ کے جسم کی نہیں، آپ کی روح کی. اور ہمارا تعلق روح یعنی روحانیت سے ہے. ہم نے صرف یہ اگر بیدار بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، اپنے آگے کے سفر کے لیے کرنا ہے، تاکہ ہمارا آگے کا سفر آسان ہو اور پھر دل لگے. دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جب عجائبات کی دنیا دیکھتے ہیں تو اور مزید بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک کچھ دکھتا نہیں ہے نا تو وہ معاملات نہیں بنتے، مطلب دل نہیں لگتا. اب بندہ پڑھ رہا ہے، پڑھتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ بور ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہو گیا، ابھی تک مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے میرا عمل. یہ تو جب انسان ان چیزوں میں مشاہدات کرتا ہے نا، جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں بالکل اپنے بزرگوں کے راستے پر ہوں. میں پھر بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار میں نے سمجھایا یہ عام لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے.